بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے معلوم ہے کہ تم انسانیت کے بدترین دشمن ہو، لیکن اگر تم میرا گھر لوٹنا چاہتے ہو تو میں مزاحمت نہیں کروں گا۔ تمہیں مجھے صرف یہ اطمینان دلانا پڑے گا کہ اگر میں ہتھیار ڈال دوں تو میرے ساتھ ایک جنگی قیدی کا سلوک کیا جائے گا، اور یہ اطمینان مجھے اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کہ تمہاری فوج کا کوئی با اختیار افسر یہاں موجود ہو۔ تمہارے ساتھ یہ وعدہ کرنے کے لیے تیار ہوں، جب مجھے یہ اطمینان ہو جائے گا کہ تم میرے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کرو گے تو اس گھر کی کوئی چیز تم سے چھپانے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ پیچھے کھڑے ہونے والے انگریزوں کی ٹولی سے کسی نے آواز دی، ہمیں ایسے بے وقوفوں کے ساتھ باتیں کرنے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اب 1 منٹ ختم ہو چکا ہے۔ دونوں سپاہی جو انور علی سے باتیں کر رہے تھے واپس مڑ کر اپنے ساتھیوں سے جا ملے، پھر وہ ایک قطار میں کھڑے ہو گئے۔ انور علی نے کہا، منیرہ، اگر مجھے تمہارے متعلق یہ اطمینان ہوتا کہ وہ تمہارے ساتھ بدسلوکی نہیں کریں گے تو میں ہتھیار پھینک کر باہر نکل جاتا، لیکن یہ تمام سپاہی ہیں اور شراب سے بدمست ہیں، مجھے ان سے کسی انسانی سلوک کی توقع نہیں۔ منیرہ، فرش پر لیٹ جاؤ، اوپر سر اٹھانے کی کوشش نہ کرو۔ انور علی کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ سین میں بندوقوں کے دھماکے سنائی دینے لگے اور کئی گولیاں بند دروازے اور نیم و دریچے کے پٹ چیرتی ہوئی عقبی دیوار سے جا ٹکرائیں۔ انور علی نے یکے بعد دیگرے 2 فائر کیے اور 2 آدمی گولی کھا کر گر پڑے، باقی افراتفری کی حالت میں پسپا ہونے لگے۔ انور علی نے آن کی آن میں 2 اور آدمیوں کو گولی کا نشانہ بنانے کے بعد دونوں تمنچے اٹھا لیے، لیکن اتنی دیر میں سین خالی ہو چکا تھا۔ چند انگریز اندرونی سین سے باہر نکل کر بحر کے احاطے میں پہنچ چکے تھے اور باقی مکان کی دائیں طرف آم کے 2 درختوں کے پیچھے غائب ہو چکے تھے۔ 5 منٹ تک کمرے میں مکمل سکوت طاری رہا اور اس عرصہ میں انور علی اور منیرہ خالی بندوقیں بھر چکے تھے۔ پھر سین کی دیوار کے اوپر سے گولیاں آنے لگیں اور انور علی کو کچھ دیر دریچے کے سامنے سر اٹھانے کا موقع نہ ملا۔ منیرہ نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، آپ ٹھیک ہے نا؟ میں ٹھیک ہوں، تم اپنا سر نیچے رکھو۔ فائرنگ اچانک بند ہو گئی۔ انور علی نے ذرا گردن اٹھا کر باہر جھانکا تو اسے سامنے سین کی دیوار کے عقب سے چند انگریزوں کی ٹوپیاں دکھائی دیں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں تمنچے لیے دریچے سے ذرا بائیں طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور ایک طرف جھک کر باہر جھانکنے لگا۔ اب ان آدمیوں کے سر اس کی زد میں تھے جو سین کی دیوار کے عقب میں کھڑے تھے۔ وہ بیک وقت دونوں آدمیوں کو اپنے تمنچوں کا نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے سین کی بائیں طرف کے درختوں میں کوئی آہٹ محسوس ہوئی اور وہ دم بخود ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ درخت کی ایک شاخ جس کا کچھ حصہ وہ دریچے سے دیکھ سکتا تھا ہل رہی تھی۔ اس نے گردن ذرا آگے کی تو اسے پتوں کی آڑ میں ایک شاخ پر کوئی آدمی دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ ہی فضا میں بندوق کا دھماکہ سنائی دیا۔ گولی اس کے کندھے پر لگی۔ وہ اپنے زخم پر ہاتھ رکھ کر لڑکھڑاتا ہوا ایک طرف ہٹا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ منیرہ کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ اسے سہارا دینے کے لیے اٹھ کر آگے بڑھی۔ وہ چلایا، منیرہ لیٹ جاؤ، منیرہ! بندوق کا ایک اور دھماکہ سنائی دیا اور منیرہ اس کے قدموں پر گر پڑی۔ انور علی کے ہاتھوں سے تمنچے گر پڑے اور وہ منیرہ منیرہ کہتا ہوا اس کا سر گود میں لے کر بیٹھ گیا، لیکن منیرہ کے پاس اس کی التجاؤں کا کوئی جواب نہ تھا۔ اس کی پیشانی سے خون کا فوارہ چھوٹ رہا تھا اور پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اپنی امیدوں، آرزوں، آنسوں اور مسکراہٹوں کی دنیا کو الوداع کہہ رہا تھا۔ منیرہ، منیرہ، میری منیرہ، میری جین!
انور علی نے اسے اپنے سینے کے ساتھ بنچتے ہوئے کہا، تم نے وعدہ کیا تھا کہ زندگی اور موت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اس نے منیرہ کو فرش پر لٹا دیا اور تمنچے اٹھا کر دریچے کی طرف بڑھا۔ اسے اپنے زخموں کا احساس نہ تھا، اسے دیوار کی طرف سے دشمن کی گولیوں کی پرواہ نہ تھی۔ وہ زندگی اور موت سے بے نیاز دریچے سے باہر نکالے درخت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آن کی آن میں اس نے یکے بعد دیگرے 2 فائر کیے اور 2 لاشیں زمین پر آ رہیں۔ اس کے ساتھ ہی دیوار کی طرف سے بیک وقت چند گولیاں آئیں اور انور علی اپنے بازو اور پسلیوں پر زخم کھانے کے بعد گر پڑا۔ اس نے دائیں ہاتھ سے ایک بندوق پکڑ لی اور رئی سے ہی قوت بروئے کار لاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا بایاں بازو جواب دے چکا تھا۔ بیرونی احاطے میں گھوڑوں کی ٹاپ اور اس کے ساتھ ہی بگل کی آواز سنائی دی اور فائرنگ بند ہوگی۔ انور علی ایک ہاتھ سے بندوق کا سر دریچے میں رکھ کر باہر جھانکنے لگا۔ کچھ دیر اسے باہر جمع ہونے والے آدمیوں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ پھر سین کے دروازے کی طرف سے کسی نے بلند آواز میں کہا، انور علی، مراد علی، میں ہاشم بیگ ہوں، فائرنگ بند کر دو۔ کرنل ولز ولی نے تمہاری جان بچانے کا وعدہ کیا ہے، وہ میرے ساتھ ہیں، میں اندر آ رہا ہوں، میں ہاشم بیگ ہوں۔ چند ثانیے کے بعد ہاشم بیگ سین میں داخل ہوا اور انور علی کوئی جواب دینے کی بجائے بندوق پھینک کر رینگتا ہوا ایک طرف بڑھ کر منیرہ کی لاش کے ساتھ لپٹ گیا۔ ہاشم بیگ نے دریچے سے اندر جھانکنے کے بعد کمرے کے دروازے کو دھکا دیا اور دروازہ بند پا کر دریچے کے راستے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ انور علی، اس نے جلدی سے گھٹنوں کے بال بیٹھ کر اسے اپنے بازوؤں میں لیتے ہوئے کہا، میں تمہارے لیے جان بخشی کا وعدہ لے کر آیا ہوں۔ تم بہت دیر سے آئے ہو ہاشم۔ انور علی نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے جواب دیا، اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ ہاشم بیگ نے اسے لٹاتے ہوئے کہا، میں انگریزی ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ انور علی نے کہا، نہیں، میں کسی انگریز کو اپنے زخموں پر ہاتھ رکھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ہاشم، میں تمہیں اس فتح کی مبارک دیتا ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ انگریز حیدرآباد کے سپاہیوں کو سرنگا پٹم کے مال غنیمت سے کوئی حصہ نہیں دیں گے، تاہم میں تمہیں مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ ہاشم بیگ ندامت، پریشانی اور کرب کی حالت میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انور علی کو سہارا دیتے ہوئے اس کا ہاتھ خون سے تر ہو چکا تھا۔ انور علی نے فرش پر رینگتا ہوا بستر کی طرف بڑھا۔ اس نے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا اور مخمل کی تھیلی نکال کر ہاشم بیگ کے پاؤں میں پھینک دی۔ ہاشم میرے دوست، یہ تھیلی اٹھا لو، اس میں چند بیش قیمت ہیرے ہیں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ انعام جو میرے دادا نے سراج الدولہ کے لیے اپنے خون کا آخری خطرہ پیش کر کے حاصل کیا تھا، کسی انگریز کے ہاتھ میں آ جائے۔ ہاشم بیگ نے کرب انگیز لہجے میں کہا، انور علی، تم اس سے زیادہ تلخ باتیں کہنے کا حق رکھتے ہو۔ حیدرآباد کی فوج کے سپاہی اس قتل و خون میں برابر کے حصہ دار ہیں، اور حیدرآباد کے مسلمانوں کی آئندہ نسلیں اس دن کی یاد میں قیامت تک آنسو بہائیں گی، لیکن اس خون کے دھبے ان کے دامن سے نہیں دھل سکیں گے۔ اپنے متعلق میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس لڑائی میں غیر حاضر رہنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن تنویر کی یہ خواہش تھی کہ میں فوج کے ساتھ ضرور جاؤں۔ اس کا خیال تھا کہ شاید میں خطرے کے وقت سرنگا پٹم کے کسی مسلمان کی جان بچا سکوں۔ یہاں بھی فوج کے ان چند افسروں کے ساتھ تھا جنہوں نے لڑائی میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ ہمیں میر عالم نے ناقابل اعتماد سمجھ کر اپنے پڑاؤ سے نکلنے کی اجازت نہیں دی۔ ہمیں اس وقت شہر میں داخل ہونے کا موقع ملا جب جنگ ختم ہو چکی تھی۔ میں رات کے وقت تمہارا گھر تلاش نہیں کر سکا۔ صبح یہاں پہنچا تو حملہ ہو چکا تھا۔ انگریز دیوار کی اوٹ سے گولیاں برسا رہے تھے۔ میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، انہوں نے بندوق میری طرف سیدھی کر دی۔ کسی افسر کی مدد لینے کے لیے نکلا تو اتفاق سے
کرنل ولز ولی اس طرف آ رہا تھا۔ انور علی نے نکات سے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، میرے دوست، اگر میری باتوں سے تمہیں تکلیف ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ ہاشم بیگ نے آبدیدہ ہو کر کہا، انور علی، مراد کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں۔ مراد یہاں نہیں، وہ لڑائی سے پہلے افغانستان جا چکا تھا۔ اگر وہ ملے تو اس کی حفاظت آپ کو سونپتا ہوں۔ اگر میرے نوکروں کی کوئی مدد کر سکیں تو یہ ایک احسان ہوگا۔ یہ میری بیوی ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کی لاش پر کسی انگریز کی نگاہ پڑے۔ اگر ہو سکے تو ہمیں اسی مکان کے کسی گوشے میں دفن کر دیجیے۔ انور علی کے چہرے پر موت کی زردی چھا رہی تھی۔ کمرے سے باہر بھاری بوٹوں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے نحیف آواز میں کہا، ہاشم، یہ تھیلی چھپا لو، اب یہ مراد کی امانت ہے۔ اگر وہ تمہیں نہ ملے تو اسے شہباز کی چھوٹی بہن کے پاس پہنچا دینا۔ مجھے یقین ہے کہ مراد کسی دن ان کے ہاں ضرور جائے گا۔ ہاشم بیگ نے تھیلی اٹھا کر جیب میں ڈال لی۔ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہاشم بیگ نے اٹھ کر بستر سے چادر اٹھائی اور منیرہ کی لاش پر پردہ ڈالنے کے بعد آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ کرنل ولز ولی اندر داخل ہوا اور باقی سپاہی ہاشم کے اشارے پر رک گئے۔ کرنل ولز ولی نے ایک ثانیہ کے لیے انور علی کی طرف دیکھا اور پھر ہاشم بیگ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اگر آپ اس گھر کا تمام اسلحہ جمع کرنے کا ذمہ لیتے ہیں تو میرے آدمی یہاں سے چلے جائیں گے۔ ہاشم بیگ نے جواب دیا، میں اس کا ذمہ لیتا ہوں، لیکن آپ کو اسلحہ کی بجائے ان بھیڑیوں کو قابو میں رکھنے کی فکر کرنی چاہیے۔ کرنل ولز ولی نے واپس مڑتے ہوئے کہا، اب بھیڑیوں کو قابو میں رکھنا میرے بس کی بات نہیں۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ انور علی آنکھیں بند کیے اکھڑے اکھڑے سانس لے رہا تھا۔ ہاشم دوبارہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ انور علی آنکھیں کھول کر پانی مانگا۔ ہاشم بیگ نے کمرے کے کونے میں پڑی ہوئی سرائی سے پانی کا ایک کٹورا بھرا اور اس کی گردن کو ہاتھ کا سہارا دے کر کٹورا اس کے منہ کو لگا دیا۔ پانی کا ایک گھونٹ پینے کے بعد انور علی نے ایک ہچکی لی اور اس کے منہ سے خون کے چند قطرے نکل کر پانی میں شامل ہو گئے۔ ہاشم نے اس کا سر اپنے زانو پر رکھ لیا۔ انور علی چند ثانیے بے حس و حرکت پڑا رہا۔ انور علی، ہاشم نے مضطرب ہو کر کہا۔ انور علی کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس کی روح سرنگا پٹم کے شہیدوں کی ارواح سے جا ملی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگلے دن شام کے 4 بجے کے قریب سرنگا پٹم کے قلعے سے سلطان ٹیپو شہید کا جنازہ نکلا۔ شہزادوں اور سلطنت کے عہدیداروں کے علاوہ گورا فوج کی 4 کمپنیاں جنازے کے ساتھ تھیں۔ سلطان ٹیپو کے جان نثاروں میں سے اکثر زخمی تھے، آگے بڑھ بڑھ کر جنازے کو کندھا دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ گزشتہ لوٹ مار اور قتل و غارت کے باعث اہل شہر میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ گلیاں اور بازار سنسان نظر آتے تھے، لیکن سلطان کی میت قلعے سے باہر نکلی تو سرنگا پٹم کے مرد و زن، بچے اور بوڑھے بلا امتیاز مذہب و ملت اپنی پناہ گاہوں سے نکل کر جنازے کے ساتھ شریک ہونے لگے۔ راستے کے گلی کوچوں میں لوگوں کا ہجوم بڑھتا گیا۔ ان کا خوف و ہراس دور ہو چکا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ بد نصیب لوگ اپنے حکمران کی لاش کو بھی اپنا محافظ خیال کرتے ہیں۔ سرنگا پٹم کے بیٹے دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے اور سرنگا پٹم کی بیٹیاں اپنے سر کے بال نوچ رہی تھیں۔ جنازہ اٹھا ہوا تو ہوا بند تھی اور گرمی کی شدت اور حبس کے باعث دم گھٹتا جا رہا تھا۔ لوگ افق پر ایک خوفناک آندھی کے آثار دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد یہ تاریک آندھی سارے آسمان پر چھا گئی۔ جنازہ لال باغ میں پہنچا۔ شہر کے قاضی نے نماز جنازہ پڑھانے اور جب میت کو لاد میں اتارا جا رہا تھا تو فضا میں چاروں طرف
بجلیوں کی مہیب کڑک سنائی دینے لگی۔ لوگوں پر لرزہ طاری ہو گیا۔ گورا فوج کو سلامی کا حکم دیا گیا، لیکن ان کی بندوقوں کی آواز بادلوں کی خوفناک گرج میں دب کر رہ گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آسمان پر جاؤ جلال کے اس پیکر مجسم کی روح کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ فضا کی تاریکی بڑھتی گئی اور بجلیوں اور چمک میں اضافہ ہوتا گیا۔ سرنگا پٹم کے در و دیوار ہل رہے تھے۔ وہ غدار جو انگریزی سنگینوں کے پہرے میں جنازے کے ساتھ آئے تھے سہمے جا رہے تھے۔ سلطان ٹیپو کی تدفین سے فارغ ہونے کی ہی دیر تھی کہ آسمان پھٹ پڑا اور آن کی آن میں سرنگا پٹم کی گلیاں اور بازار، ندیاں اور نالے نظر آنے لگے۔ کچھ دیر بعد میسور کی فوج کے چند افسر اور سپاہی دریائے کاویری کی طغیانی کا منظر دیکھ رہے تھے، اور ایک بوڑھا افسر دہاڑے مار مار کر کہہ رہا تھا، میں نے اپنی ساری عمر میں مئی کے پہلے ہفتے میں دریائے کاویری میں ایسا سیلاب نہیں دیکھا۔ میسور کے غداروں، کاش تم ایک دن اور صبر کر لیتے۔ قدرت ہماری مدد کرنا چاہتی تھی، لیکن تم نے اسے موقع نہ دیا۔ آج اگر تم سرنگا پٹم کے تمام دروازے دشمن کے لیے کھول دیتے تو ہم ایک گولی ضائع کیے بغیر اس کے عزائم خاک میں ملا سکتے تھے۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ میرے دوستو، یہی دن تھا جس کا ہمارے سلطان ٹیپو کو انتظار تھا۔ ہم کتنے بد قسمت ہیں، آج جن بادلوں کو ہماری فتح کا مجدہ لے کر آنا تھا وہ ہمارے شکست خوردہ سپاہیوں کے آنسو دھو رہے ہیں۔ جنرل میڈوز، میجر بیٹسن اور ایلن نے اپنی تصانیف میں بجلیوں کے اس مہیب طوفان کے چشمدید حالات بیان کیے ہیں، جس سے اس امر کی تصدیق ہوتی ہے کہ شہر کے دوسرے حصوں کی طرح بمبئی کی انگریزی فوج کے کیمپ پر بھی بجلیاں گری تھیں، جن سے 2 آدمی ہلاک اور متعدد آدمی شدید زخمی ہوئے تھے۔ ایک شام مراد علی کے ساتھ 8 سوار دریائے کابل کے کنارے محمد قبیلے کے ایک سردار کی بستی میں داخل ہوئے۔ آن کی آن میں بستی کے چند آدمی ان کے گرد جمع ہو گئے۔ مراد علی نے فارسی زبان میں کہا، ہم اس گاؤں کے سردار سے ملنا چاہتے ہیں۔ بستی کے لوگوں کے ہجوم سے ایک خوش وضع نوجوان آگے بڑھا اور اس نے کہا، آئیے۔ مراد علی اور اس کے ساتھی گھوڑوں سے اتر پڑے اور نوجوان انہیں ساتھ لے کر ایک قلعہ نما مکان کی طرف چل دیا۔ راستے میں مراد علی نے پوچھا، آپ اس گاؤں کے سردار ہیں؟ نہیں، میں سردار کا پوتا ہوں۔ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ مراد علی نے جواب دیا، ہم میسور کے رہنے والے ہیں، لیکن اس وقت کابل سے آ رہے ہیں۔ نوجوان نے کہا، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں نے اس سے پہلے میسور کا کوئی باشندہ نہیں دیکھا تھا۔ اس راستے ہندوستان کے جو مسافر آتے جاتے ہیں وہ ہمیں سلطان ٹیپو کے متعلق بڑی دلچسپ باتیں سنایا کرتے ہیں۔ آپ کابل کیا لینے گئے تھے؟ ہم آپ کے حکمران کی خدمت میں ایک ضروری پیغام لے کر آئے تھے۔ اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اب ہم واپس جا رہے ہیں اور آج رات آپ کے مہمان ہیں۔ نوجوان نے جواب دیا، آپ کی خدمت ہمارے لیے رات کا باعث ہوگی۔ مکان کے احاطے سے باہر سردار کے آدمیوں نے ان کے گھوڑے پکڑ لیے اور نوجوان انہیں مہمان خانے میں لے گیا۔ مہمان خانے میں ایک وسیع کمرہ خوبصورت قالینوں سے آراستہ تھا۔ مراد علی اور اس کے ساتھی اپنے میزبان کے اشارے پر وہاں بیٹھ گئے۔ نوجوان کا نام محمود خان تھا اور مراد علی کو اس سے چند سوال پوچھنے کے بعد معلوم ہوا کہ گاؤں کے سردار کا نام مکرم خان ہے اور محمود خان اس کا سب سے چھوٹا پوتا ہے۔ اس کا باپ، 2 بڑے بھائی، ایک چچا اور اس کے 3 بیٹے زمان شاہ کی فوج میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ محمود خان مراد علی کے ساتھ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد
سردار کو اطلاع دینے کے لیے مکان کے دوسرے حصے میں چلا گیا۔ چند منٹ بعد محمود خان کے ساتھ ایک سفید ریش اور بلند قامت آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اپنے کندھے پر ایک بھاری جبہ ڈالے ہوئے تھا۔ بڑھاپے کے باوجود وہ تندرست اور توانا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے السلام علیکم کہا اور مراد علی اور اس کے ساتھی وعلیکم السلام کہہ کر ادب سے کھڑے ہو گئے۔ مکرم خان نے یکے بعد دیگرے ان کے ساتھ مصافحہ کیا اور ان کے درمیان ایک گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ آپ میسور کے رہنے والے ہیں؟ اس نے قدرے توقف کے بعد سوال کیا۔ جی ہاں۔ آپ کابل سے ہو کر آئے ہیں؟ جی ہاں۔ زمان شاہ سے ملے تھے؟ جی ہاں، مراد علی نے جواب دیا۔ ہم ان کی خدمت میں سلطان ٹیپو کی طرف سے ایک ضروری پیغام لے کر آئے تھے۔ بوڑھے سردار نے غور سے مراد علی کی طرف دیکھا اور کہا، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ کو اپنی مہم میں کامیابی نہیں ہوئی۔ مراد علی اور اس کے ساتھی پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ مکرم خان مسکرایا، آپ کو میری باتوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے میسور کے حالات معلوم ہیں۔ اگر سلطان ٹیپو نے تم لوگوں کو ضروری پیغام دے کر زمان شاہ کے پاس بھیجا تھا تو یہ میرے لیے سمجھنا مشکل نہیں کہ وہ پیغام کیا ہو سکتا ہے۔ میں لاہور کی طرف زمان شاہ کی پیش قدمی سے چند ماہ قبل کابل گیا تھا۔ میں وہاں ان کے وزیر وفادار خان کا مہمان تھا۔ میں سلطان ٹیپو کے متعلق بہت کچھ سن چکا تھا اور جب میرے میزبان نے مجھے یہ بتایا کہ سلطان ٹیپو کے سفیر ایک عرصہ سے کابل میں مقیم ہیں تو میں نے ان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ چنانچہ وفادار خان نے اگلے دن انہیں کھانے پر بلایا۔ آپ کے سفیر میر حبیب اللہ اور ان کے ایک اور ساتھی میر رضا کے ساتھ میری پہلی ملاقات انتہائی دوستانہ تھی۔ وہ دیر تک سلطان ٹیپو کی شخصیت اور اس کے مجاہدانہ کارناموں کے متعلق باتیں کرتے رہے۔ پھر وفادار خان کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ وہ کس مقصد کے لیے کابل تشریف لائے ہیں۔ اس کے بعد اگلے دن میں نے اعلیٰ حضرت زمان شاہ سے ملاقات کی۔ میں پانی پت کی جنگ میں امن شاہ ابدالی کے ساتھ تھا اور اس کے بعد تیمور شاہ کے ساتھ پنجاب کے سکھوں کے خلاف کئی معرکوں میں حصہ لے چکا ہوں۔ زمان شاہ میری بہت عزت کرتے ہیں۔ میں نے ان پر زور دیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد آپ پر فرض ہے۔ سلطان ٹیپو تنے تنہا کئی برس سے انگریزوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اگر اسے شکست ہو گئی تو انگریز مرہٹوں کی نسبت کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت نے مجھے یقین دلایا کہ ہم ہندوستان پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ چند ماہ بعد اعلیٰ حضرت کی افواج لاہور کی طرف روانہ ہو چکی تھی اور مجھے یقین تھا کہ اب ان قریب کسی میدان میں پانی پت کی تاریخ دہرائی جائے گی اور میسور اور افغانستان کے سپاہی متحد ہو کر چند ماہ کے اندر اندر ہندوستان کو انگریزوں کے وجود سے پاک کر دیں گے۔ لیکن یہ مسلمانوں کی بدبختی تھی کہ افغانستان کی اندرونی سازشوں اور بیرونی خطرات نے زمان شاہ کو لاہور سے آگے بڑھنے کا موقع نہ دیا۔ جب وہ پشاور پہنچے تھے تو میں وہاں جا کر ان سے ملاقات کی تھی اور انہوں نے بڑے وثوق کے ساتھ کہا تھا کہ افغانستان کے حالات ٹھیک ہوتے ہی میں دوبارہ دلی کا رخ کروں گا۔ مراد علی نے کہا، ہمارے کابل پہنچنے سے 2 دن قبل وہ ہرات کی طرف پیش قدمی کر چکے تھے اور ہم نے کابل سے چند کوس آگے جا کر ان سے ملاقات کی تھی۔ انہوں نے ہمیں یہ اطمینان دلایا تھا کہ وہ ہرات کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد ہی سلطان کو کوئی تسلی بخش جواب دے سکیں گے۔ مکرم خان نے کہا، میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا، لیکن اب افغانستان کے اپنے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ ہفتے میں یہ افواہ سنی تھی کہ باغیوں نے قندھار پر قبضہ کر لیا ہے اور آج صبح پشاور سے یہ خبر آئی ہے کہ شجاع الملک نے اپنے بھائی کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔
مراد علی اور اس کے ساتھی رنجو کرب کی حالت میں کبھی بوڑھے سردار اور کبھی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد گاؤں کی مسجد سے مغرب کی اذان سنائی دی اور وہ سردار کے ساتھ باہر نکل آئے۔ رات کے وقت مکرم خان کے دسترخوان پر مہمانوں کے علاوہ بستی کے چند معززین بھی موجود تھے۔ پرتکلف کھانا ایک افغان سردار کی روایتی مہمان نوازی کا آئینہ دار تھا۔ کھانے کے بعد مہمانوں کی خاطرداری کے لیے گاؤں کے گویے کو بلایا گیا۔ گویے نے اپنے سردار کی فرمائش پر دلکش لے میں پشتو کا ایک گیت چھیڑا۔ مراد علی اور اس کے ساتھی پانی پت اور احمد شاہ ابدالی کے الفاظ کے سوا کچھ نہ سمجھ سکے، لیکن بستی کے لوگوں پر رکت طاری ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد گویا خاموش ہو گیا تو سردار نے کہا، اب فارسی کی کوئی چیز سناؤ، ہمارے مہمان پشتو نہیں جانتے۔ پھر وہ مراد علی کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ احمد شاہ ابدالی اور پانی پت کی جنگ کے متعلق گا رہا تھا۔ مجھے یہ راگ بہت پسند ہے۔ مراد علی نے کہا، ہم اس کا راگ نہیں سمجھ سکے، لیکن ہمارے لیے ایک افغان کے منہ سے پانی پت اور احمد شاہ ابدالی کے الفاظ سن لینا ہی کافی ہے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا گا رہا ہوگا۔ پانی پت کے متعلق ہندوستان کے مسلمان بھی گایا کرتے ہیں۔ مکرم خان نے کہا، بیٹا، جب پانی پت کی جنگ لڑی گئی تھی تو میری عمر 25 سال تھی۔ اس وقت میں یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کسی دن احمد شاہ ابدالی اس دنیا میں نہیں ہوگا اور ہم اس کے متعلق صرف گیت سن کر اپنا جی بہلایا کریں گے۔ وہ عجیب زمانہ تھا۔ مرہٹوں کی فوج حد نگاہ تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن ہم ایسا محسوس کرتے تھے کہ اگر ہندوستان کی تمام زمین ان سے بھر جائے تو بھی ہم انہیں شکست دے سکتے ہیں۔ آفتاب دوبارہ ہندوستان کے کسی میدان میں مسلمانوں کا وہ جاؤ جلال نہیں دیکھے گا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ابھی کل کی بات ہے۔ شاہ ولی خان، شاہ پسند خان، برخودار خان، نصیر خان بلوچ، نجیب الدولہ، رحمت خان روہیلا اور مغل سرداروں کی صورتیں اس وقت بھی میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ حاضرین کی نگاہیں اب گوئیے سے ہٹ کر بوڑھے سردار کے چہرے پر مرکوز ہو چکی تھیں اور وہ پانی پت کی جنگ کے چشمدید حالات بیان کر رہا تھا۔ اس نے کہا، آخری معرکے سے پہلے پانی پت کے میدان میں بڑی دلچسپ باتیں ہوا کرتی تھیں۔ ہماری فوج کے جوان گھوڑے دوڑاتے ہوئے مرہٹوں کے پڑاؤ کے قریب پہنچ جاتے اور مرہٹا سورماؤں کو مقابلے کے لیے للکارتے۔ ان کے جواب میں کسی مرہٹا سردار کو موت کے گھاٹ اتار کر آتا تو اس کا انتقام لینے کے لیے ان کی طرف سے کوئی ہمارے پڑاؤ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں نے ان مقابلوں میں 3 مرہٹا جوانوں کو موت کے گھاٹ اتار کر شاہ ولی خان سے انعام حاصل کیا تھا۔ اس کی تلوار ابھی میرے پاس ہے۔ مراد علی نے کہا، آپ کے ساتھ ایک اور جوان بھی تھا جو کبھی افغان، کبھی بلوچ، کبھی مغل اور کبھی روہیلا سپاہی کا لباس پہن کر مرہٹوں کو للکارتا رہا تھا۔ بوڑھے سردار نے چونک کر مراد علی کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں اس جوان کو کیسے بھول سکتا ہوں جس کے سر پر نصیر خان بلوچ نے اپنا پٹکا اتار کر رکھ دیا تھا۔ اس نے کئی اور سرداروں سے بھی انعامات حاصل کیے تھے۔ ہم لوگ اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے۔ مراد علی نے کہا، اس کا نام اکبر خان تھا؟ ہاں، لیکن تم اسے کیسے جانتے ہو؟ مراد علی آبدیدہ ہو کر مسکرایا، وہ میرے باپ کے دوست تھے۔ مکرم خان نے غور سے مراد علی کی طرف دیکھا اور کہا، تمہارے والد؟ وہ پانی پت کی جنگ میں شریک تھے اور 1000 روہیلا سپاہی ان کی کمان میں تھے۔ ان میں سے اکثر اکبر خان کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ مکرم خان کچھ دیر ایک سکتے کی سی حالت میں مراد علی کی طرف دیکھتا رہا، پھر دونوں ہاتھ مراد علی کے کندھوں پر رکھ کر بولا، تم معظم علی کے بیٹے ہو؟
جی ہاں، اور ان کے الفاظ کے ساتھ ہی مراد علی کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ مکرم خان نے روندی آواز میں کہا، تم بالکل وہی ہو، مجھے تمہیں دیکھتے ہی یہ محسوس ہوا تھا کہ ایسی صورت میں نے پہلے بھی کہیں دیکھی ہے۔